کے نام خط چوتھا باب 14ویں آیت سے خدا کے کلام کی تلاوت سنیے۔ عبرانیوں کے نام خط چوتھا باب 14ویں آیت سے لکھا ہے، پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں۔ بنی اسرائیل قوم خدا کی چنی ہوئی قوم تھی اور ہے اور رہے گی۔ اس کے بعد کلیسیا جو بنی اسرائیل قوم کی بنسبت خدا کی خاص ملکیت ہے، وہ بھی خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، کلیسیا یعنی ہم۔ بنی اسرائیل قوم کے لیے ایک خاص آگاہی، خدا کی طرف سے ایک تقاضا، اور بنی اسرائیل کی طرف سے ایک اقرار تھا جو انہوں نے کیا، جس پر خدا چاہتا تھا اور چاہتا ہے کہ وہ اس پر قائم رہیں۔ اس اقرار کو ہم پڑھنا چاہیں تو استثنا کی کتاب کے 26ویں باب میں وہ اقرار ہے۔ جن کے پاس بائبل ہے آپ نکال کے میرے ساتھ اس کو دیکھیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ جب خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، تو اس سے کیا مراد ہے۔ استثنا کی کتاب اس کا 26واں باب اس کی 16ویں آیت سے سنیے کیا لکھا ہے۔ استثنا کی کتاب اس کا 26واں باب 16ویں آیت سے، خداوند تیرا خدا آج تجھ کو ان آئین اور احکام کے ماننے کا حکم دیتا ہے، سو تو اپنے سارے دل اور ساری جان سے ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ تو نے آج کے دن، آگے کیا لکھا ہے، تو نے آج کے دن اقرار کیا ہے کہ خداوند تیرا خدا ہے، اور تو اس کی راہوں پر چلے گا اور اس کے آئین اور فرمان اور احکام کو مانے گا اور اس کی بات سنے گا۔ اور خداوند نے بھی آج کے دن تجھ کو جیسا اس نے وعدہ کیا تھا اپنی خاص قوم قرار دیا ہے، تاکہ تو اس کے سب حکموں کو مانے، اور وہ سب قوموں سے جن کو اس نے پیدا کیا ہے تعریف اور نام اور عزت میں تجھ کو ممتاز کرے، اور تو اس کے کہنے کے مطابق خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم بن جائے۔ تو بنی اسرائیل قوم نے خدا کے سامنے اقرار کیا، ان سے اقرار کروانے والا ان کا خادم تھا جسے ہم بزرگ موسیٰ کے نام سے پہچانتے ہیں۔
موسیٰ تک خدا کے احکامات پہنچتے تھے، شریعت پہنچی، دیگر احکامات پہنچے، اور اس نے پہاڑ پر جا کر خدا کی آواز سنی اور نیچے آ کر لوگوں کو بتایا کہ خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ لوگ ڈرتے تھے، کیونکہ خدا کی تجلی کا، اس کی حضوری کا وہ سامنا نہیں کر پا سکتے تھے، کیونکہ خدا کی حضوری کی وجہ سے پہاڑ بھی تھر تھرا رہا تھا، لوگ بھی ڈر گئے تھے، اور وہ موسیٰ سے کہتے تھے کہ خدا کا سامنا کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے، تو اکیلا ہی پہاڑ پہ چلا جایا کر، جو خدا ہمارے لیے تجھے ہدایت دے، کلام دے، وہ آ کر ہمیں بتا دے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس پر کیا کریں گے، عمل کریں گے۔ تو لہٰذا یہاں پہ لکھا ہے کہ تو نے آج کے دن اقرار کیا ہے۔ اقرار کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ بڑا اہم ہے۔ اقرار کیا کیا ہے کہ خداوند تیرا خدا ہے، یعنی اور بھی بڑے خدا اور معبود کہلاتے ہیں اور ہوں گے، لیکن تو نے صرف الوہیم یہوہ خدا کو اپنا خدا ماننا ہے۔ باقی خداؤں کو جن کو دنیا قومیں خدا سمجھتی ہیں یا وہ اپنے آپ کو خدا کے طور پر ظاہر کرتے ہیں، تو نے ان سب کو کیا کر دیا ہے، ٹھکرا دیا ہے، رد کر دیا ہے، قبول نہیں کیا۔ اور میں نے بھی تجھے بتایا کہ سننا ہے اسرائیل تیرا ایک ہی خدا ہے۔ تو لہٰذا تو نے آج کے دن اقرار کیا ہے کہ خداوند تیرا خدا ہے، یعنی تو خدا کی کیا ہے، ملکیت ہے، تو خدا سے جڑی ہوئی ہے، تعلق رکھتی ہے، تو اس کا سس ہے، تو اس کی ملکیت ہے، تو اس کی جائیداد ہے۔ جیسے غزل و غزلات کی کتاب میں ایک خاتون اپنے محبوب کے بارے میں میرا محبوب، مسیح نے کلیسیا کے بارے میں کہا میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ تو we all belong to God, we are property of God، ہم خدا کی جائیداد ہیں، ہم خدا کی ملکیت ہیں۔ لوارث ہونا کو اچھی حالت نہیں ہوتی ہے۔ وہ ہم ایک آج کل گیت گاتے ہیں نا، میں نہیں کلا میرے نال خدا۔ تو کسی شخص کو یہ علم ہونا کہ میں خدا کی ملکیت ہوں، وہ میرا ہے، اور میں ایک بھیڑ کی طرح، وہ میرا چرواہا ہے، میں اس کی ہوں، وہ میرا۔ اس کو ہم کہیں گے سینس آف بیلونگنگ، سینس آف بیلونگنگ۔ کئی لوگ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، وہ زندگی سے لطف اندوز نہیں ہوتے ہیں، نہ خدا کے ساتھ وہ ہیں اور نہ دنیا میں کوئی ان کا قریبی رشتہ دار یا چاہنے والا یا محبت کرنے والا یا غم گسار ہے، لونلینس ہے، سینس آف بیلونگنگ نہیں ہے۔ لیکن اسی لیے خاندانوں میں اور کلیسیا میں اکثر میں لوگوں کو سنتا ہوں، لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ خداوند تو ہماری کلیسیا کو بڑھا، ہماری کلیسیا کو برکت دے، ہماری کلیسیا میں معجزات ہوئیں۔ تو جو ہماری کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے سینس آف بیلونگنگ، یعنی ہم ایک خاندان، یعنی کلیسیا کا ہم کیا ہیں، حصہ ہیں، ہم سب خدا کا گھرانہ ہے، ہم خدا کی ملکیت ہیں، ہم تنہا اور لاوارث اور نا امید نہیں ہیں، ہم ایک ایسے طاقتور خدا کی ملکیت ہیں جو سارے جہان کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، منصف ہے، اور سزا جزا ہر شے اس کے ہاتھ میں ہے، تو ہم اس کی ملکیت ہیں۔ اسی لیے یعقوب سے بھی کہا گیا تھا، یعقوب تو میرا ہے، تو جب تو آگ میں سے گزرے گا آگ نہیں تجھے جلائے گی، جب تو سیلاب میں سے گزرے گا سیلاب نہیں تجھے ڈبوئے گا، اس لیے کہ تو کیا ہے، میرا ہے۔ تو بہنوں بھائیوں، خدا کی ملکیت ہونا اور پھر خدا کا اس کی تصدیق کرنا، یہ بھی خود فریبی ہے کہ کوئی شخص خدا کا نہ ہو تو سمجھے میں خدا کا ہوں، خدا بھی اس کی تصدیق کرے۔ جیسے اس نے بزرگ یعقوب جو اسرائیل کہلائے، اسے کہا کہ یعقوب تو میرا ہے، میں نے تجھے پسند کیا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں، کس کے ہیں،
اور یہ یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے، دوسری طرف خدا بھی اس کو تسلیم کرے، اس کو سرٹیفائی کرے، یا خدا بھی اس بات کی گواہی دے۔ ایوب کی کتاب کے پہلے باب میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ شیطان کے سامنے خدا نے کیا کہا تھا؟ تو نے میرے بندہ ایوب کا حال دیکھا جو مجھ سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے۔ تو وہ ہے، یعنی خدا بھی اپنوں کو نام بنام جانتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میری ہے۔ اور ایک چاہت جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر ایک مسیحی کے اندر ہونی چاہیے، وہ یہ ہے، جیسے مسیح کے بارے میں آواز آئی تھی آسمان پر سے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میرا دل، کیا ہمارے اندر یہ چاہت نہیں ہونی چاہیے کہ کبھی خدا ہمارے بارے میں بھی یہ کہے کہ یہ بیٹا ہونا اور پیارا بیٹا بیٹی ہونا فرق تو آپ سمجھتے ہی ہیں۔ تو بیٹے تو بتیرے ہیں، کلیسیا میں آپ دیکھیں نا کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ میری آپ کو نصیحت ہے، جتنے سال میں اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنے رہے ہیں وہ کافی ہے۔ کوشش کرے میں خدا کا پیارا بیٹا بن جاؤں، میں خدا کی پیاری بیٹی بن جاؤں۔ ہر وہ قدم اٹھائیں جس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ خدا کے کلام کی زیر اور زبر پر عمل کرنے کی کمر باندھ لیں تو غیبی آواز نہ بھی آئے تو روح میں آپ کے بارے میں خدا کی یہ آواز آئے گی، یہ میری پیاری بیٹی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ اور یہ خود بخود نہیں ہوگا، خدا کے ساتھ نیک نیتی سے، وفاداری سے چلنا پڑتا ہے اور چلنا چاہیے۔ تو بنی اسرائیل قوم نے اقرار یہ کیا کہ وہ ہمارا خدا ہے، اور قوموں کے تمام معبود محض بت ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ ہمارا خدا ہے، اور ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑیں اور اس کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ تو یہ جو سینس آف بیلونگنگ ہوتی ہے، یعنی کسی کا ہو جانا، انسانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، تو جس شخص کو خدا مل جاتا ہے، جس شخص کو خدا اپنا بنا لیتا ہے، اس کو کیا چاہیے؟ اور اس دنیا میں، دوسری دنیا میں بھی، اس دنیا میں بھی، جو شخص خدا کو اپنا لیتا ہے، مسیح کو پہن لیتا ہے، اپنا آپ اس کے حوالے وہ کر دیتا ہے اور اس کو قبول کر لیتا ہے، اور دوسری طرف خدا اس کو تو قبول کر لیتا ہے، تو پھر جینا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر ایک جلالی زندگی انسان خدا کی خوشنودی کی خاطر بسر کر سکتا ہے۔ تو بنی اسرائیل قوم نے یہ کہا کہ خدا تیرا خدا یعنی ہمارا خدا ہے، اور پھر تو نے یہ کہا کہ اگر ہمارا خدا ہے تو ہم اس کی راہوں پر کیا کریں گے؟ ہم اس کی راہوں پر چلیں گے، ہم اس کے آئین اور فرمان اور احکامات کو مانیں گے اور اس کی بات سنیں گے۔ مسیح نے بھی کہا تھا، میری بھیڑیں میری آواز۔ بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں دنیا میں اور آتی رہیں گی جب تک ہم زندہ ہیں، انسانوں کے بھی، شیطانوں کے بھی، دنیا دار لوگوں کی بھی آتی رہیں گی، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم خداوند کی آواز سنیں۔ دنیا کیا کہتی ہے، رشتہ دار کیا کہتے ہیں، ساتھی کیا کہتے ہیں، دوست سہیلیاں کیا کہتی ہیں، خیر خواہ کیا کہتے ہیں، وہ سب ثانوی حیثیت رکھتی ہیں یہ باتیں، لیکن میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ ہر سچے مسیحی کو خداوند کی طرف اپنے کان لگائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ امثال کی کتاب کا پہلا باب اور اس کی آخری آیت اگر آپ گھر میں جا کے پڑھ لیں تو وہاں پر لکھا ہے، جو میری سنتا ہے وہ آفت سے نہ ڈر رہ کر اطمینان سے بسا رہے گا، جو میری سنتا ہے۔ تو اس لیے خداوند کی ملکیت جو لوگ ہیں وہ اپنے کان، اپنا دھیان، اپنی نظریں وہ خدا کی طرف لگاتے ہیں، صرف عبادت کے وقت نہیں، صرف عبادت کے وقت، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے، ان کے کان خداوند کی طرف لگے
رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے جب توبہ کی، بپتسمے لیے، تو ہم نے اقرار کیا، کہ ہم خداوند کی راہوں پر چلیں گے، اس کی آواز سنیں گے، ہم بکریاں نہیں رہیں، ہم اس کی بھیڑیں بن گئی ہیں، اور ہم نے اس کو اپنا چرواہا اسی طرح سے مان لیا ہے جس طرح سے داؤد نبی فرماتے ہیں، خداوند میرا چرانے والا، میرا چوپان، میرا چرواہا، میرا گڈریا، اور میں اس کی بھیڑ ہوں۔ تو یہ اقرار ہے۔ اور آگے چل کر نئے عہد نامے میں، متی کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا ہے کہ جو آدمیوں کے سامنے میرا، پڑھا نا کبھی آپ نے، جو آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا۔ مکاشفہ میں لکھا ہے، میں باپ کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے اس کا کیا کروں گا؟ اقرار کروں گا۔ تو یہ جو سینس آف بیلونگنگ ہے وہ انسان کو اعتماد دیتی ہے، قوت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، حوصلہ بڑھاتی ہے، اس کی ایمان کو، اس کی امید کو وہ مضبوط کرتی ہے، جو کہ ابلیس کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو خدا چونکہ اپنوں کو نام بنام جانتا ہے، تو پھر وہ اپنوں کو نوازتا بھی ہے، جو الفاظ یہاں لکھے ہیں، کبھی تحمل سے اس کو اپنی روح کے اندر اترنے دیں کہ نوازنے کے حوالے سے خداوند نے کیا کہا ہے۔ پڑھا تو ہم نے ہے، سنا بھی آپ نے ہے، لکھا ہے خداوند نے بھی آج کے دن تجھ کو جیسا تو نے وعدہ کیا تھا اپنی خاص قوم قرار دیا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی 250 کے قریب ملک ہیں اور قومیں تو ہزاروں کی تعداد میں ہے، لیکن ہم مقدس شاہی کہنوں کا کیا ہے؟ فرقہ ہیں۔ ہم خدا کی ایسی امت ہیں جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ اور خدا کی ملکیت ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اگر کوئی سمجھے تو، کسی کی سمجھ میں آ جائے تو نے اقرار کیا تھا، اس لیے میں نے بھی تجھے اپنی قوم ہی نہیں، خاص قومیں تو ساری خدا کی ہیں، وہی ان کا خالق ہے، لیکن ساری خاص تھوڑی ہیں، ساری تو خاص نہیں ہیں۔ میں نے تجھے اپنی خاص قوم قرار دیا ہے تاکہ تو اس کے حکموں کو مانے۔ کوئی بھی قوم، بنی اسرائیل ہو یا کلیسیا ہو، وہ خدا کی خاص قوم نہیں ہے اگر وہ اس کے حکموں کو نہیں مانتی ہے۔ صرف زبان سے اقرار کافی نہیں ہے۔ مسیح نے از خود فرمایا کہ جو مجھے آئے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل، آگے کا لکھا ہے، آگے لکھا ہے وہی ہوگا جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ تو خداوند کہنا، اپنے آپ کو مسیحی کہلوانا اور اقرار کرنا، لیکن اپنے کاموں سے انکار کرنا، خدا کے کلام کو اہمیت نہ دینا، نظر انداز کرنا اور اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنا، تو ایسا کرنے سے ہم اپنے وعدے کو سچ ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میں نے بھی تمہیں خاص قوم قرار دیا تاکہ اس کے سب حکموں کو مانے، اور وہ سب قوموں سے جن کو اس نے پیدا کیا ہے تعریف اور نام اور عزت میں تجھ کو کیا کرے۔ کیا شان ہے خدا کی کہ گناہ گار آدمی کو لے، اس کو پاک صاف کرے، اس کو اپنا بنا لے، ایک ممبر کو جمع کر کے اپنا خاندان اور کلیسیا بنا لے، اپنی خاص ملکیت بنا لے، اور پھر خدا اس کو عزت کا تاج پہنا دے، اور قوموں سے فرق، نرالی بنا لے، ممتاز بنا لے، اس کا شمار اور قوموں میں نہ ہو،
کردار کے حوالے سے، پاکیزگی کے حوالے سے، دیانتداری کے، ایمانداری کے حوالے سے، فروتنی کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے، خدمت کے جذبے کے حوالے سے، اور خدا کی وہ محبت جو کسی اور مذہب اور دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، یہ وہ اگاپے محبت ہے جس کا درس دیا گیا ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو۔ کوئی مذہب یہ نہیں سکھاتا اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ یہ اعزاز ہر سچے مسیحی کو حاصل ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں اپنی خاص قوم بنا لیا، اپنی ملکیت بنا لیا، اور ہمارے ساتھ نہایت قیمتی اور بڑے وعدے کیے، ہمیں ایک ایسی امید دی جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم اوروں کی طرح نا امید نہیں کہ غم کریں۔ ہمارے پاس زندہ امید ہے، ہمارے پاس سچی امید ہے، ہمارے پاس مبارک امید ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی وساطت سے ہے۔ اسی لیے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، آؤ ہم اپنی امید اور دلیری پر مضبوطی سے قائم رہیں، کیونکہ جیسے جیسے برا وقت آئے گا لوگ نا امید ہوتے جائیں گے، لوگ اپنی خودکشیاں کرنا چاہیں گے، اپنی زندگیوں سے تنگ آ کر اپنے آپ کو ختم کرنا چاہیں گے، کیونکہ ہوپلیسنس جو ہے، نا امیدی اور مایوسی انسان کو خدا سے بھی دور کرتی ہے اور رشتوں سے بھی دور کرتی ہے، اور انسان اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوتا ہے جو نا امید ہے۔ اسی لیے ایمان اور امید اور محبت تینوں کیا ہیں؟ یہ دائمی ہیں۔ انسانوں کو امید کی ضرورت ہے، وہ امید خدا دلاتا ہے۔ وہ فوری طور پر اگر کوئی امید پوری نہ بھی ہو تو خدا وعدوں کا سچا ہے، وہ ایک دن پوری ہو کے رہے گی، اور ایماندار پھر گواہی دیتا ہے کہ خدا نے یہ وعدہ میری زندگی میں پورا کیا۔ تو نے اقرار کیا ہے کہ خداوند میرا خدا ہے، اور اس نے تجھے اپنی خاص قوم بنا لیا ہے، اور اس نے دوسری قوموں کے مقابلے میں تعریف اور نام اور عزت میں تجھ کو کیا کیا؟ ممتاز کیا ہے، یا ممتاز کرے گا۔ تو اس کے کہنے کے مطابق خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم بن جائے۔ مقدس کا ایک مطلب ہوتا ہے سپریٹڈ انٹو گاڈ، یعنی کسی چیز کو لے کر خدا کے واسطے مخصوص الگ کر دیا جائے، مختص کر دیا جائے، یہ میری نہیں، یہ خدا کی ہے۔ تو جتنی قومیں دنیا میں ہیں، ایک طرف خدا نے بنی اسرائیل قوم کو ایک قوم کی حیثیت سے مقدس کر لیا، جس کا ذکر ہم استثناء کی کتاب میں پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف کلیسیا بھی خدا کی خاص ملکیت ہے، ایک ایسی امت ہے جو خدا کی خاص ملکیت ہے، اور وہ مقدس ہے، جس کو سادہ الفاظ میں مسیح نے یوں بیان کیا تھا، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ تو تمام برگزیدہ، تمام چنے ہوئے، یسوع کے خون سے دھلے ہوئے، نئے مخلوق بنے ہوئے، نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہوں، وہ خدا کی خاص ملکیت ہیں، اور وہ ایک مقدس قوم ہے جس کو آج کی دنیا میں کلیسیا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ برگزیدہ ہیں جو دنیا میں سے الگ کیے گئے ہیں۔ تو عبرانیوں کے خط کا مصنف روح القدس کی ہدایت سے کہتا ہے، آؤ ہم اپنے اقرار پر کیا رہیں؟ قائم۔ ابھی تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ یہودی قوم جو تھی اس نے کیا اقرار خداوند کے سامنے کیا تھا، اور جب ہم اپنے بارے میں یا آج کی کلیسیا کا ہم ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو اقرار آج کے انسان کو کرنا پڑتا ہے وہ اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرنا پڑتا ہے، اپنے گناہ گار ہونے کا۔
امثال کی کتاب 28 باب 13ویں آیت میں لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب، لیکن جو کوئی ان کا اقرار کر کے ان کو کیا کرتا ہے، ترک کرتا ہے، اس پر خدا کی کیا ہوگی، رحمت ہوگی۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ ہم گناہ کے بیمار ہیں، ہمیں شافی کی ضرورت ہے۔ کیا ممکن ہے کہ کوئی شخص گناہ گار بھی ہو تو نہ مانے کہ میں گناہ گار ہوں؟ ممکن ہے؟ کئی لوگ ہیں۔ کئی سال پہلے ایک بزرگ خاتون میرے پاس آئی، مجھے پیار دے رہی ہے، میری بڑی کہنے لگی کہ پتر تو جوانی چ یسو نو اپنی زندگی دیتی ہے، میں بڑی خوش ہوں، تیری زندگی اور مڑیاں دی طرح نہیں ہے، بدل گئی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے توبہ کی ہے، آپ بھی توبہ کر لیں، آپ کی بھی زندگی۔ تو مجھے کیا کہتی دیکھ نہ کدی کسی دی چنگی نہ کسی دی منگی، میں کی کیتا ہے، نہ کدی کسی دی چنگی کری دی ہے نہ مندی کری دی ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے یہی بات میں ایک دن بتا رہا تھا ریگ روڈ میں کسی گھر میں بھائی ارن جوید کی مسز کو۔ تو میں نے اس کو یہ واقعہ سنایا، اس نے توبہ کر لی، جب بپتسمے کے لیے نام دیا تو اس نے کہا کہ آپ نے کلام سناتے جو مثال دی تھی نا، تو میں بھی سمجھ دی سا کہ میں اچھی بلیاں سارے دے کام آئی دے، خدمت کری دی، کہ برائی نہیں کری دی۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو راست باز سمجھے اور وہ نہ ہو، مسیح کی راست بازی اس کے اندر ابھی نہ آئی ہو۔ تو کئی لوگ غلط بھی ہوں گے، گناہ میں بھی زندگی بسر کر رہے ہوں گے، لیکن وہ تسلیم نہیں کریں گے، اس میں ایماندار بھی شامل ہے، گناہ گار بھی شامل ہے۔ اس لیے لکھا جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو کوئی اقرار کر کے ترک کرے گا اس پر خدا کی رحمت ہوگی، جس کا مطلب اس پر خدا کا فضل ہوگا۔ جب فضل ہوگا تو فضل سے کیا ملے گی، نجات ملے گی۔ تو پہلا اقرار ہے کہ ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں۔ دوسرا اقرار کیا ہے، ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ کس بات کا ہم اقرار کریں؟ ہم خدا کے بیٹے پر ایمان رکھیں۔ خدا نے مسیح یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں بننے کا کیا بخشا ہے، حق بخشا ہے۔ مسیح پر کیا ایمان لانا؟ کرنتھس کی کلیسیا کو بزرگ پولس کہتے ہیں تم مسیح کی خوشخبری پر ایمان لائے ہو۔ مسیح کی خوشخبری کیا ہے؟ وہ پہلا کرنتھیوں 15ویں باب میں لکھی ہوئی ہے مسیح کی خوشخبری، اور وہ یہ ہے مسیح یسوع کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ایک آیت میں بزرگ پولس رسول نے مسیح کی خوشخبری جو ہے وہ بیان کی ہے اختصار کے ساتھ، گویا کے دریا کو کوزے میں بند کیا ہے کہ مسیح کا ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر چڑھ کر اپنی جان دینا، پھر اس کی لاش کا قبر میں دفن کر دیا جانا، اور پھر اس کو اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا۔ یہ مسیح کی خوشخبری ہے کہ وہ کفارہ دے کر، وہ ہماری خاطر موت کا مزہ چکھ کر، اور وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ جو کوئی مسیح کی صلیبی موت، اس کی تدفین اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ کیا کرے گا، نجات پائے گا۔ رومیوں کا خط اس کا آپ 10واں باب نکالیے، رومیوں کا خط اس کا 10واں باب اور پہلی آیت سے پڑھوں تو آپ سیاق و سیاق سے کلام کو سمجھیں گے۔ آئے بھائیو، رومیوں 10واں باب پہلی آیت، آئے بھائیو میرے دل کی آرزو ان کے لیے خدا سے میری دعا یہ ہے کہ وہ نجات پائیں۔ بزرگ پولس رسول یہودیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے
کہ میرے اپنے مذہب کے جو لوگ ہیں مسیح کو قبول نہیں کرتے، پر میری دلی آرزو بھی، میں دعا بھی کرتا ہوں وہ بھی مسیح کو قبول کر لیں اور نجات پائیں۔ آئے بھائیوں، میری دل کی آرزو اور ان کے لیے خدا سے میری دعا یہ ہے کہ وہ نجات پائیں، کیونکہ میں ان کا گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بارے میں غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ، اس لیے کہ وہ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو کر اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راست بازی کے تابع، کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ چنانچہ موسیٰ نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص اس راست بازی پر عمل کرتا ہے جو شریعت سے ہے وہ اسی کی وجہ سے زندہ رہے گا، مگر جو راست بازی ایمان سے ہے وہ یوں کہتی ہے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ کہے کہ آسمان پر کون چڑھے گا یعنی مسیح کے اتار لانے کو، یا گہراؤں میں کون اترے گا یعنی مسیح کو مردوں میں سے لا کر اوپر لانے کو، بلکہ یہ کہتی ہے یہ کہ کلام تیرے نزدیک ہے بلکہ تیرے منہ اور تیرے دل میں ہے۔ یہ وہی ایمان کا کلام ہے جس کی ہم کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے تو نجات، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے جو کوئی اس پر ایمان وہ شرمندہ، کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ تو پہلا سٹیپ جو انسان کو اٹھانا پڑتا ہے وہ اپنے بارے میں ماننا پڑتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ بزرگ پولس رسول جب ساؤل تھے تو انہوں نے مانا تھا کہ میں گناہ گار ہوں، بعد میں انہوں نے جب تیموتھیوس کو خط لکھا تو انہوں نے کہا یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے آیا، جن میں سب سے بڑا کون ہوں؟ میں ہوں۔ تو پہلے گناہ گار ہونا۔ کوئی شخص اگر تسلیم ہی نہیں کرتا کہ میں بیمار ہوں، کئی لوگ بیمار ہوئیں گے وہ کہیں گے میں تو چنگا بھلا، اب مینوں کی میرا کزن ہے بڑا امیر آدمی ہے، 3 دن میں ڈیتھ ہو گئی اس کی پچھلے سال، مجھے فون کیا چاچو جی میری دعا کرو میں ہسپتال جا رہا چیک اپ کرواؤ، تیسرے دن مجھے اطلاع مل کے اس ڈیتھ ہو گئی۔ بعد میں پوچھا یہ آنن فانن کیا ہوا ہے، گھر والوں نے بتایا کہ اس کو کوئی تکلیف تھی تو کسی کو بتائی نہیں، اندر ہی اندر، جب کہنا ڈاکٹر کو چلے جاؤ کہنا مینوں کی میں چنگا بھلا۔ جب تک کوئی شخص اپنی تکلیف کو اپنی بیماری کو مانتا ہی نہیں ہے وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ہسپتال جائے گا، کوئی گولی کھائے گا، کوئی دوائی لے گا۔ اسی طرح سے ہم ہیں اور ہم محتاج ہیں خدا کے روح کے جو انسان کو قائل کرتا ہے کہ تو جتنا اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو اتنا ہے نہیں ہے، تو گناہگار ہے۔ روح القدس کی ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ وہ انسان کو توبہ کے لیے تیار کرتا ہے۔ ہم مسیحی گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے سنڈے اسکول سے توبہ کرنے کا ہم نے پیغام سنا، لیکن کیا ہم نے فوری توبہ کر لی تھی؟ کئی سال گزر گئے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم اپنی راہوں پر چلتے رہے۔ لیکن خدا کا شکر اس مبارک گھڑی کے لیے جب روح القدس نے آ کر ہمارے اندر قائلیت کا کام کیا، کنوکٹ ہمیں کیا، اور بہت سارے لوگ پھر اپنے گناہوں پہ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں۔ جو کسی ایک شخص کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرے گا، جب روح القدس کو قائل کرے گا تو وہ ساری پبلک کے سامنے اقرار کرے گا۔ میں ایک دفعہ لاہور گیا تو مجھے کچھ نوجوان ملے، کہنے لگے پادری صاحب آپ لاہور آئے ہوئے ہیں تو ہماری ایک یوتھ میٹنگ میں کلام سنائے۔ میں نے کہا یار میرے تو 2-4 کام ہیں، میرے پاس کہاں ٹائم ہوئے گا آپ کی میٹنگ کرانے کا۔ کہنے لگے نہیں آپ کون سے روز آتے ہیں؟ تو میں نے کہا اچھا مجھے ٹائم بتا دو، میں اپنا کسی دوست کو لے کے آؤں گا۔ میں گیا، نوجوانوں، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا نوجوانوں سے بھرا ہوا، اور
میں سارا دن اپنے کام کرتا رہا. میرے دوست وہ بھی خادم، وہ اپنی موٹر سائیکل پہ مجھے لے جا کے جہاں جہاں جانا تھا دفتروں میں گئے. موٹر سائیکل کے پیچھے میں بیٹھا دعا ہی کرتا رہا سارا دن کہ شام کو میٹنگ لینی نوجوانوں کی، میں کیا کلام سناؤں ادھر سناؤں. تو خداوند نے مجھے کہا کہ یوسف کی زندگی سے پاکیزگی پہ کلام سناؤ. گیا میں نے جا کے شام کو کلام سنایا لاہور میں نوجوانوں کو. جب میں نے کلام ختم کیا، ایک لڑکا تھا وہ تو دھاڑے مار مار کر رونے لگ پڑا. بری اس کی ناک بہ رہی ہے، رالے. میں نے اس کو کہا کیا ہوا ہے؟ تجھ سے بات نہ ہو. سارے لڑکے بڑے حیران ہوئے اور آج تک مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا. اس لڑکے پر اتنی کو قائلیت کی روح نازل ہوئی کہ وہ اس سے بات نہ ہو، روتا جائے، بھائی صاحب میرے لیے دعا کر، میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا گناہ گار ہوں. تو میں نے کہا یار سن لی ہے تو گناہ گار ہے، چل دعا کرتے ہیں. پھر گڑ گڑا کے رونے لگ پڑے. زندگی میں بہت سارے تجربات خدا انسان کو دیتا ہے. میں نے وہ اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہے، آپ میں سے بھی بہت وہ تجربہ ہوگا جب روح القدس نے ہمیں قائل کیا ہوگا. تو میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ دھاڑے مار مار کر رویا، بری حالت اس نے کر لی. چپ نہ کرے. کافی دیر ہم رک گئے وہاں، دعا دو کی، تسلی دی. ایک دن میں ابوظبی میں عبادت کروا رہا تھا تو وہ لڑکا میری عبادت ادھر بیٹھا ہوا. جب عبادت ختم ہوئی آیا بڑی گرم جوشی سے مجھے ملا تو کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ لاہور میں آئے تھے فلاں یوتھ میٹنگ میں؟ تو میں نے اس دن آپ کے ذریعے کلام سن کر خدا کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا تھا. تو میں نے کہا قائم ہو؟ کہتا ہے خدا کا شکر ہے میں آج تک خداوند میں قائم ہوں. میں نے کہا یار تیرا تو رونا آج تک ہی نہیں مجھے بھولا. میں تو تجھے کیا، میں تو خدا کے روح کی تعریف کرتا ہوں جو کہ انسان کو قائل کرتی ہے. کیونکہ ہم ضدی بھی ہیں، ہم ڈھیٹ بھی ہیں، ہم مغرور بھی ہیں اور ہم سخت دل بھی ہیں. ہم ایماندار ہوتے ہوئے بھی اپنے گناہوں کو نہیں مانتے تو گناہ گار کیسے مانے گا؟ یہ کریڈٹ جاتا ہے خدا کے روح کو جو آ کر انسان کو گناہ کے خلاف ملامت کرتا ہے، قائل کرتا ہے. تو پھر لوگ سب کو بتاتے پھرتے ہیں. سامری عورت اپنے گناہ چھپا رہی تھی کہ نہیں چھپا رہی تھی؟ جب خداوند کا سامنا ہو گیا جا کے اپنے گاؤں میں گھڑا بھی ادھر ہی چھوڑ دیا، جا کر بتانے آؤ میں ایک آدمی سے تمہیں ملاؤں جس نے میری زندگی کے سارے چھپے ہوئے کام بتا دیے. یہ تو ایسے کو نبی مجھے معلوم ہوتا ہے لیکن اب تیرے اس سامری عورت کے کہنے سے مسیح پر کیا لے آئے. تو اس لیے پہلا سٹیپ اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرنا. پھر جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. کنے؟ جو اس کے نام پر کیا لائے ہیں. تو ایمان کیا لانا ہے کہ مسیح سچ مچ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر موا، ادھموا ہو کے زمین پر آ کر تو کہیں کشمیر نہیں بھاگ گیا تھا جو بعض لوگ سکھاتے ہیں. وہ حقیقت میں ہوا اور پھر دفن بھی ہوا اور پھر وہ اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے. یہ ایمان ہے. اس کے ایمان کے ساتھ اور کئی چیزیں جڑی ہیں. مثلا ایک اور چیز جو اس سے جڑی ہے وہ یہ ہے کہ آسمان تلے کسی اور کو کوئی نام نہیں بخشا گیا کہ اس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں. نجات کسی مذہب کی دکان سے نہیں ملتی کہ آپ اس مذہب کو اختیار کر کے تو وہاں سے لے لیں. لکھا دروازہ میں ہوں، جو مجھ سے داخل ہوگا وہ نجات پائے گا، اندر باہر آئے جائے گا چارہ پائے گا. تو نجات یا گناہوں کی معافی ہر جگہ سے، ہر مذہب سے آپ کو نہیں مل سکتی. بائبل کی سچائی کا یہ دعویٰ اور اعلان ہے. آسمان تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، صرف یسوع نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے. جو کوئی اس کا نام لے گا، اس کے کفارے پر ایمان لائے گا،
وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا۔ جب انسان تسلیم کر لیتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں گناہ کا بیمار ہوں، اور یسوع گناہ کی بیماری کا ڈاکٹر ہے، شافی ہے، وہ نجات دے سکتا ہے، وہ اس کے پاس آتا ہے جس کو اس نے کھلی دعوت دی ہے، میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا، تو اس کو کیا مل جاتا ہے؟ گناہوں کی بیماری سے شفا، یعنی نجات، روح کا آرام انسان کو مل جاتا ہے۔ اور خداوند چاہتا ہے کہ جس نے شروع میں خداوند کو قبول کیا تھا وہ اپنے اقرار پر کیا رہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ خداوند کو زندگی دینا ایک نکاح کی مانند ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کتنے مرد ہیں جو نکاح کے وقت کیے گئے قول و قرار یا اقرار پر اپنی زندگی کے آخری دن تک قائم رہتے ہیں؟ کتنی عورتیں ہیں جو اقرار کر کے کہ میں اسے اپنا شوہر ہونے کے لیے قبول کرتی ہوں، میں اسے اپنی بیاہتا بیوی ہونے کے لیے قبول کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک موت ہمیں جدا نہ کرے میں سب اوروں کو چھوڑ کر اسی کے ساتھ ازدواجی زندگی بسر کروں گی۔ خدا کا شکر ہو، مثبت گواہیاں بھی ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا ہے شوہروں سے مار بھی کھا رہی ہے، نشے بھی کر رہے ہیں، گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری نہیں کر۔ مجھے کئی بہنوں نے آ کے کہا بھائی جی میرے اختیار چ ہوئے تو میں ایک دن نہیں دینا رہا، صرف میں یہ یاد رکھا کہ میں خدا دے گھر چ کھلو کے اقرار کیتا سی۔ پہلی ترجیح یہ ہے، دوسری کیا ہے؟ اپنے ماں پیوں کی عزت کی خاطر۔ اور میں خود حیران ہوتا ہوں، بہت سارے قیمتی انسان اس کلیسیا میں بھی ہیں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد بھی ہیں جو اپنے اقرار پر قائم ہیں۔ جو شخص خداوند کے ساتھ اقرار میں قائم نہیں ہے وہ انسانوں کے ساتھ اقرار میں کہاں قائم رہے گا؟ تو اس لیے آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں۔ اقرار کیا ہے؟ کہ یسوع خدا کا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس باپ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے لکھا ہے بیٹے کو چومو تاکہ راستے میں اسی زندگی میں ہلاک نہ ہو جاؤ۔ تو ہم نے اپنے ایمان پر قائم رہنا ہے، اور ایمان یہ ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر ہوا، مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اب وہ باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، اور اب وہ زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کے لیے اور اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے وہ پھر آئے گا۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور پھر ایک اور بات جو مسیح پر ایمان رکھنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ ہے کہ نہ صرف مسیح کو اپنا نجات دہندہ ماننا، گناہوں کا ڈاکٹر یا طبیب ماننا، بلکہ اس کے خداوند ہونے کا اقرار کرنا۔ ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع ہی کیا ہے؟ خداوند کیا مطلب ہوتا ہے؟ خداوند کا مطلب ہے آقا اور مالک اور حاکم، رولر۔ اگر میں اور آپ یسوع مسیح کو نجات دہندہ تو مانیں لیکن اپنا آقا، مولا، اپنا مالک نہ مانیں تو پھر ہمارے کہنے میں تضاد ہے۔ جو شخص کہتا ہے نا کہ یسوع خداوند ہے، یہ بہت بڑا اقرار ہے، یہ بہت بڑا اقرار ہے۔ اور اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رومی دور میں جو شہنشاہ ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو ایک معبود یا خدا سمجھتا تھا، اور اپنی رعایا سے توقع کرتا تھا کہ وہ اس کو کیا مانے؟ خداوند مانے، کہ تو ہمارا محافظ ہے، بادشاہ، تو اندھ آتا ہے،
تو تحفظ دیتا ہے، تو انعامات دیتا ہے، تو روب والا ہے، تو شان والا ہے، تو قدرت والا، تیرے پاس اختیار ہے۔ تو رومی بت پرست لوگ جو تھے وہ اپنے شہنشاہوں کو ایک خدا کا عکس یا ایک معبود جو تھے وہ یا لارڈ یا خداون مانتے تھے، اور وہ کئی شہنشاہ ایسے تھے جو زور دے کر اپنی رعایا سے منواتے تھے کہ مانو کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا خداوند ہوں۔ لیکن مسیحی کی کیا کہتے تھے؟ انہوں نے یہ پڑھا کہ ایمان ایک ہی ہے، روح ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے، اور خداوند بھی ایک ہی ہے۔ تو جب وہ کیسر کو خداوند نہیں کہتے تھے تو پھر ازار ثانی شروع ہوتی تھی۔ غدار سمجھا جاتا تھا کہ یہ حاکم کو خداوند کیوں نہیں مانتے۔ مسیحوں نے تو یہ سیکھا تھا کہ ایک ہی خداوند ہے، اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ وہ خداوند ہے، اور ہر ایک گھٹنا اس کے حضور جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا ہو۔ لہٰذا ہم کیسر کے سامنے کیسے گھٹنا جھکا دیں، ہم کیسر کو کیسے خداوند مان لیں، یہ تو پھر دو خداوند ہو جائیں گے۔ وہ انکار کرتے تھے، اس لیے مسیحوں، سچے مسیحوں کے لیے رومی حکومت کے اندر نفرت پائی جانے لگی، اور وہ مواقع ڈھونڈنے لگے، اور گھر جلا دیے گئے، اور مال لوٹ لیا گیا۔ لوگ گھر بار چھوڑ کر اپنی جانیں بچا کر اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن انہوں نے کہا ہم کیسر کو خداوند نہیں کہہ سکتے، ہمارا خداوند ایک ہی ہے، ہمارا مالک ایک ہی ہے۔ جو لوگ تھوڑے پڑھے لکھے ہیں اور بادشاہی نظام سے واقف ہیں، دنیا کا جو بادشاہی نظام ہے اس میں بادشاہ کے منہ سے ہر نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ قانون ہے، وہ حکم ہے۔ وہاں کچھ 6 مہینے کوئی سال جو ہے وہ کوئی کیس عدالت میں نہیں چلتا، بادشاہ نے جو کچھ کہہ دیا وہ حرف آخر ہے۔ اور رعایا سے کیا توقع کی جاتی ہے کہ وہ مانے۔ عزت اس حد تک کہ بادشاہ آ رہا ہے، لوگ اوندے منہ زمین پر لیٹ جاتے تھے کہ بادشاہ آ رہا ہے۔ آپ چرچز میں دیکھ لو، ہم گا رہے ہوں گے رب خداوند بادشاہ ہے، اور ہماری حرکتیں کیا ہوں گی؟ کئی چرچ میں بیٹھ کے ٹیکسٹ کر رہے ہوئیں گے، کئیوں کا جسم ادھر ہوئے گا تو دل و دماغ کہیں اور ہوئے گا۔ میں معذرت سے آپ کو کہتا ہوں، جتنی توہین ہم اپنے خداوند کی کرتے ہیں غیر قومیں بھی نہیں کرتی۔ کیوں؟ ہم نے اس کو منجی کی حیثیت سے، شافی کی حیثیت سے تو ماننا قبول کیا، لیکن اپنی زندگی کا آقا اور مالک، آپ بادشاہ کا حکم جو ہے ٹال کر تو دیکھیں۔ دنیاوی بات کر رہا ہوں، دنیاوی بادشاہ کا ان وقتوں میں اور آج بھی جہاں جہاں بادشاہی نظام ہے، آپ حکم ٹال کر کے دیکھیں، آپ نافرمانی کر کے دیکھ لیں اس کی سزا کیا ہے۔ لیکن اگر یسوع ہمارا خداوند ہے، آقا ہے، مالک ہے، تو پھر ہم کلام کی کسی بات سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ آپ کو کسی کو معاف کرنا پڑے، آپ کہیں کہ میں زندگی بھر اس کو معاف نہیں کروں گی، تو آپ مسیح کہاں آپ کا خداوند ہے؟ کسی بھی بات میں ہم اپنے آپ کو تول لیں خدا کے کلام کے ترازو میں، بادشاہ کا جو روب ہوتا ہے، بادشاہ کا جو خوف ہوتا ہے انسان پر، بادشاہ کے منہ سے نکلی ہوئی بات تو ایک حکم ہوتا ہے جس کو آپ ٹال ہی نہیں سکتے ہیں، ٹال ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اگر یسوع ہمارا خداوند ہے، آقا ہے، مالک ہے، تو صرف زبان کی حد تک ہی ہے، تو پھر تو ہم نے گناہ گار ہونے کا بھی اقرار کرنا ہے، یسوع کے نجات دہندہ ہونے کا بھی اقرار کرنا ہے، اور یسوع کے خداوند یعنی آقا ہونے کا بھی کیا کرنا ہے؟ اقرار کرنا ہے۔ اس سے بھی ایک قدم ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کو ہم نے بادشاہ ماننا ہے۔ بادشاہ سے بھی ہم نے ایک قدم آگے بڑھنا ہے، وہ کیا ہے؟ ہم نے اس کو بادشاہوں کا حاکم نے مسیح سے پوچھا ہے نا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے کہا تو خود کہتا ہے چکے کیوں میں ہوں۔ تو مسیح نہ صرف بادشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔
غیر سنجیدہ حالت میں زبور گانا، غیر سنجیدہ حالت میں نے دیکھا لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے، ساتھ گا رہے رب خداوند بادشاہ ہے۔ میرا دل روتا ہے کہ ان کو کون سمجھائے، ان کو کون سمجھائے کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہے اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اور میں اور آپ دل سے اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، پھر ہم اپنی مرضیاں پوری کر سکتے ہیں، اپنے چناؤ کر سکتے ہیں، اس کے کلام سے ہٹ کر اپنے جسم کو خوش کرنے کے لیے کسی طرح کا فیصلہ، کسی طرح کا قدم ہم اٹھا سکتے ہیں بادشاہ کی مرضی کے بغیر، اجازت کے بغیر؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی کو تو بائبل میں نئے عہد نامے میں آسمان کی بادشاہی اور خدا کی بادشاہی کہا گیا ہے۔ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ جو خدا کی بادشاہی ہے اور اس کی جگہ جو متبادل جو الفاظ استعمال یا اصطلاح استعمال ہوتی ہے، آسمان کی بادشاہی، اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہودی لوگ خدا سے اتنا ڈرتے تھے، ان کو بتایا گیا تھا تم خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ، تو وہ جان بوجھ کر خدا کی بادشاہی کے بجائے آسمان کی بادشاہی کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ کہیں خدا کا نام لے کر ہم گستاخی نہ کر بیٹھے، ہم گناہگار نہ بن جائیں، کیونکہ خدا کا احترام اس قدر دل میں تھا۔ عبادت گاہ میں جب طومار لایا جاتا تھا انبیاء کے صحیفوں میں سے پڑھنے کے لیے، بغیر کہے ساری کانگریگیشن کھڑی ہو جاتی تھی کہ اب خدا ہمارے ساتھ بولنے لگا۔ احترام۔ یہودی کاتب جب بائبل کا ترجمہ کرتے تھے، کہتے ہیں کہ جس قلم سے وہ خدا کا نام لیتے تھے اس کے بعد اس کو توڑ دیتے تھے کہ ایک مقدس ہے، اس قلم سے اور نام نہیں لکھا جا سکتا۔ کیا قوموں کے اندر جذبہ ہے، عزت ہے، عقیدت ہے، احترام ہے، کیونکہ ان کی نگاہ میں سب سے اول درجہ ان کے خدا کا ہے، باقی تمام معبود محض بت ہیں، صرف ہمارا خدا ہی زندہ خدا ہے۔ تو ایک کھوکھلا اقرار، کھوکھلے نعرے مارتے رہنا، صداقت نہ ہونا، اس کی خدائی کو، اس کی شہنشاہیت کو اور اس کے بادشاہ ہونے کے روب کو نہ ماننا، اپنے عمل سے ثابت نہ کرنا، اپنے کاموں سے اس کا انکار کرنا، کبھی بھی خدا کے جلال کا باعث نہیں بن سکتا۔ سو ہمیں ماننا پڑتا ہے توبہ کرنے سے پہلے ہم گناہگار ہیں۔ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو گئے، ہم نے خداوند کی راہ پر چلنا شروع کر دیا، تو نجات پانے کے بعد بھی خدا کے بندے بندیوں سے خطائیں، غلطیاں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یوحنا کے خط میں لکھا ہے، پس منظر یہ ہے کہ اگر کچھ ایماندار کہے کہ میں تو نجات یافتہ، میں نے کوئی کون سا کو گناہ کیا ہے، تو وہ غلطی پر وہاں لکھا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو ہم خدا کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں تمام ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اور یہ آیت گناہ گاروں کے لیے نہیں لکھی گئی، یہ آیت جو ہے یہ نجات یافتہ لوگ جو نجات پانے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں گر جاتے ہیں اور روح کو رنجیدہ کرتے ہیں، اب آزمائش میں وہ پورے نہیں اترتے ہیں اور جسم میں آ کر ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن سے خدا راضی نہیں ہے اور روح القدس رنجیدہ ہوتا ہے، تو ایمانداروں کو، یہاں تک کہ پوری کلیسیا کو، مکاشفہ کی 7 کلیسیاں جو ہیں ان میں فلدلفیہ کی کلیسیا ہے جس کو توبہ کا پیغام نہیں دیا گیا، باقیوں کو کہا اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے چراغ دان کو تیری جگہ سے کیا کر دوں گا۔ اس لیے یسوع کو نہ صرف شافی کہ وہ شفا دیتا ہے، نہ صرف منجی کہ وہ نجات صرف اس کے وسیلے سے ہے،
بلکہ اس حیثیت سے بھی قبول کرنا، ہی از مائی لارڈ، وہ میری زندگی کا مالک ہے، میں اپنی مرضی نہیں کر سکتی، میں اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، میں اپنی مرضی سے کچھ چن نہیں سکتا۔ یہ ہے سرنڈرڈ لائف، سپردگی کی زندگی، اپنے آپ کو اپنے روح جان بدن سمیت اپنے خالق کے سپرد کرنا۔ شاید یہی بزرگ پولس رسول کے ذہن میں تھا جب انہوں نے کہا اب میں زندہ، پرانی زندگی میں جو کچھ میں چاہتا تھا، جیسے میں چاہتا تھا، میں ویسی زندگی بسر کرتا رہتا تھا، لیکن اب نہیں، اب جو میں زندگی گزار رہا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھنے سے گزار رہا ہوں، اس کی مرضی کے بغیر نہیں۔ اس لیے سفر میں جانا ہے، مشنری ٹور پہ کہیں جانا ہے تو پہلے دعا کرنی بزرگ پولس نے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ کوئی اہم فیصلہ کرنا ہے تو پہلے خداوند سے پوچھنا ہے۔ تو جس کا کوئی آقا ہی نہیں، مالک ہی نہیں، بادشاہ ہی نہیں، وہ جدھر مرضی جائے، جہاں مرضی جائے، اس کا کیا؟ لیکن جو کسی کے کنٹرول میں ہے، جس نے اپنے بادشاہ کو اپنے دل کے تخت پر بٹھا لیا ہوا ہے، یہ کتنی بے ادبی ہوگی کہ ایک بچہ گھر میں سے جب مرضی چلا جائے، جب مرضی آ جائے، جہاں مرضی چلا جائے۔ اچھے بچے کیا کہیں گے؟ ممی، ڈیڈی، دوست پکنک پہ جا رہے ہیں، مجھے اجازت ہے، میں جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا؟ میری سہیلی نے، میرے دوست نے بلایا کہ آج رات ہمارے گھر میں ٹھہرو، کیا مجھے اجازت ہے یا میں مل کے صرف آ جاؤں؟ کیا میں 9 بجے کے بعد گھر آ سکتا ہوں؟ اولاد جن کو ماں باپ کی پرواہ ہی نہیں، وہ جب مرضی نکل گئے، جب مرضی آ گئے، بھلے کئی رات 2 بجے بھی آتے ہیں۔ بہنوں بھائیوں، روحانی طور پر بھی ایسا ہی ہے۔ کوئی خداوند میں بڑھنا چاہتے ہو، ترقی کرنا چاہتے ہو، خدا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، آئندہ جہان میں اپنے لیے اچھا مرتبہ اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لارڈشپ آف کرائسٹ، ان کی جو خداوندیت ہے، ان کی جو حاکمیت ہے، ان کی جو بادشاہی ہے، اپنے جسم ذہن کے انگ انگ میں اس کو بٹھانے کی ضرورت ہے۔ کوئی فیصلہ ایسا نہ کریں جس سے آپ کو ذلت ملے، آپ کی بدنامی ہو، آپ کے بڑوں کی بدنامی ہو، کلیسیا کی بدنامی ہو، کلام کی بدنامی ہو، اور روح القدس رنجیدہ ہو۔ کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں۔ ہم کر ہی نہیں سکتے اگر ہم گرفت میں ہیں، اس کی گرفت میں ہیں۔ بادشاہ اگر دل کے تخت پر بیٹھا، اس کو بتائے بغیر ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ کہ کمٹڈ لائف یہی ہوتی ہے، سرنڈرڈ لائف یہی ہوتی ہے، سپردگی کی لائف یہی ہوتی ہے کہ خداوند اگر تیری اجازت ہو تو میں یہ کام کروں گا یا یہ کام کروں گی۔ اور جن باتوں کے لیے کلیئرلی خدا کے کلام میں جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، جو ساری ہدایات اس میں ہیں، وہ تو خدا سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہو، تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے ہیں، اس میں پوچھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو خداوند ماننا، اور اگر توبہ اور بپتسمے کے وقت ماننا ہے تو لکھا آؤ ہم اپنے اقرار پر کیا رہیں؟ قائم رہیں۔ آج تو دور فرق ہو گیا ہے۔ ایک وقت تھا پینٹیکاسٹل چرچز میں، اور میں نے خود اس سٹائل کو اپنایا کوئی 30 سال اسی چرچ میں، کہ کوئی بھی شخص جو بپتسمہ لینا چاہتا اس کو کلیسیا کے سامنے بلایا جاتا تھا، اور وہ سب کے سامنے اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرتا تھا اور وعدہ کرتا تھا کہ میں نے خدا کا کلام سنا ہے، روح القدس نے مجھے قائل کیا ہے، میں اپنی پرانی زندگی پہ بہت شرمسار اور پشیمان ہوں، اور آج میں تمام بہن بھائیوں کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے گناہوں کو آج سے چھوڑ رہا ہوں، اور میں آج بپتسمہ لے کر تو میں مسیح کی پیروی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ آپ سب کے سامنے میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے اپنے اقرار پر قائم رہنے کی۔ ابھی آپ دیکھیں گے 15 تاریخ کو کچھ 40 سے زیادہ لوگ یہاں بپتسمہ لے رہے ہوں گے۔
اگر میں نے کہہ دیا نا کہ اپنا اپنا اقرار کریں تو کوئی ہنس رہا ہوئے گا, کوئی نیچے دیکھ رہا ہوئے گا, کوئی دیکھ. میں نے تو کوئی 30 سال اس بندے کو بپتسمہ دیا ہی نہیں جو کلیسیا کے سامنے اقرار نہیں کرتا تھا. اور یوحنا کی انجیل, اس میں متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ لوگ جب یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا تو لوگ اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے تو وہ دریا یردن میں کیا لیتے تھے؟ بپتسمے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ بھئی جو بندہ 4 بندوں کے سامنے اقرار نہیں کرتا وہ کیا کرے گا؟ ایک دن کوئی میرے پاس آیا, کہنے لگے ساڑھے گھر آئے ہو, انہاں دے ابو دے وچ کوئی بدرو ہے. میں چلا گیا, میں جا کے دیکھا آنکھیں سرخ اور ایسے جیسے کوئی عقاب میرے اوپر جھپٹ پڑے گا. تو اس کے اندر جو کوئی دیو کی روح تھی. تو گھر والے بڑے پریشان, ڈگ روڈ کی بات ہے. خیر میں ان دنوں میں بہت دعا روزے وغیرہ میں ٹھہرتا تھا. میں نے دعا کی, ابلیس کی قوتوں کو میں نے للکارا, بدرو جو ہے نا وہ نکل گئے. بڑے خوش ہو گئے, ٹھیک ہو گئے نے. بدرو نکل گئی. میں نے اس آدمی کو کہا, میں نے کہا کہ بات سن, یہ بدروئیں پھر بھی آ جاتی ہوتی ہیں تو بدروؤں سے جان چھڑانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. تو ایسے کر, اپنی زندگی جو ہے نا وہ خداوند کو دے دے, توبہ کر, بپتسمہ لے, اور خداوند کے ہاتھوں میں تو بھیڑ بن کر محفوظ ہو جائے گا. تو لکھا ہے کوئی میری بھیڑ کو میرے ہاتھوں سے چھین. کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی جی, لیکن ایک گل جے, میں چرچ دے وچ گواہی نہیں جے دینی. میں کہ تو گواہی نہیں دینی تو میں تینوں بپتسمہ نہیں دینا. ہنس پیا. میں نے اس کو ایک دلیل دی, پنجاب کے کسی مسیحی گاؤں کا میں نام نہیں لیتا. میں نے کہا تو صدر میں جائے, کوئی 10 بندے تجھے گھیر لیں, خانے وال کے علاقے کا تھا. میں نے کہا کوئی 10 بندے تجھے گھیر لیں, تجھے کہیں کہ تو کون ہے, کہ تیرا کیا مذہب ہے, کہندا میں گج وج کے دساں گا کہ میں مسیحی ہاں, میرا یہ نا ہے. تو میں کہ غیراں چ جو جا کے دسیں گا تے چرچ دے وچ کوئی 10 لوکاں دے سامنے کھڑے ہو کے کہنے چ تینوں کی ہے. ہس پیا, کہنے لگا بھائی جی میں گواہی داں گا. میں کہ میں تینوں بپتسمہ دینا ہی نہیں. دیتی پھر گواہی ہے. کیوں؟ کیونکہ کئی سال پہلے میں چرچ میں عبادت کروا رہا تھا اوپر والے چرچ میں. تو ایک لڑکی گواہی دینے کے لیے آئی تھی. جب گواہی دینے لگی اس کو دورہ پڑ گیا, اس میں بدرو آ گئی. اور میں نے کسی کو کہا آپ میٹنگ لیڈ کریں. میں اس کی بدرو نکالنے کے لیے اس کو بالکنی میں لے گیا. میں نے اس کو کہا کون ہو تم, کیوں اس کو پکڑا ہے؟ تو بدرو بولی, کہنے لگی یہ گواہی کیوں دین دی ہے؟ میں نے کہا تجھے کیا نقصان ہے وہ گواہی دے رہی ہے مسیح کی؟ کہہ لی ساڑی بےزتی ہوندی ہے جب لوگ یسوع دی. میں اس دن میں سمجھا کہ لوگ گواہی کیوں نہیں دیتے بھائی. کہہ لی ساڑی بےزتی ہوندی ہے جب لوگ مسیح دی گواہی دیتے. جو آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا, میں بھی اپنے پاس. اب میرے پاس وقت نہیں, میں نے کوئٹے کی فلائٹ پکڑنی ہے. سنو, غور سے سن لو. برا وقت دور نہیں ہے, برا وقت دور نہیں ہے. دنیا اپنے آخرت کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. جتنا دنیا میں برائی, انتشار, جنگیں اور بہت سارے مصیبتیں آئیں گی, اتنا ہی زیادہ ہمارے ایمان پر ہتھوڑا چلے گا اور بہت سارے لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں گے. اس لیے لوکا کی انجیل کے 18ویں باب کی غالباً 8ویں آیت ہوگی, وہاں لکھا ہے کہ جب ابن آدم آئے گا تو کیا وہ روئے زمین پر ایمان پائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں بہت سارے لوگ اپنے ابتدائی بھروسے اور اقرار اور ایمان پر قائم نہیں رہیں گے. پیچھے کون ہوگا؟ ابلیس, جو ظلم کو استعمال کر کے, دہشت کو استعمال کر کے, تلوار کو استعمال کر کے, بندوق کو استعمال کر کے, دھمکیوں کو استعمال کر کے ڈرا کر خدا پرستوں کو خداوند سے دور کرے گا. بھلے وہ تلوار کال استعمال کرے, مصیبت کو استعمال کرے. لوکا کی انجیل کا 22 باب جا کر گھر میں پڑھ لو. مسیح نے کہا شمعون شمعون, ابلیس نے تمہیں کیا کیا؟
مانگ لیا ہے کہ گیہوں کی طرح، لیکن میں نے کیا کیا؟ میں نے تیرے لیے دعا کیا ہے کہ تیرا ایمان جاتا، کیونکہ ایمان کہاں، شیطان کہاں ہتھوڑا چلاتا؟ ایمان پر، کیونکہ تم ایمان ہی سے قائم رہتے ہو۔ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایمان جو ہے اس کا ہم کیا کرتے ہیں؟ اقرار کرتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند میرے گناہوں کی خاطر جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا، صلیب پر چڑھ کر اس نے اپنی جان دی، مذبح پر میری جان کے لیے اس نے کفارہ دے دیا، اور میں اپنے محسن کی قربانی پر، کیونکہ اس سے پاک اور کسی کا خون ہو نہیں سکتا تھا، تو اس خون، اس کے کفارے پر ایمان لانے سے میری زندگی بدلی ہے۔ میں نئے سرے سے پیدا ہوا ہوں، میرے اندر سے عدالت کا خوف، سزا کا خوف دور ہو گیا ہے، اور خداوند نے مجھے اپنا بیٹا اور بیٹی بنا لیا۔ میرے اندر تسلی ہے، میرے اندر ایک بڑی امید ہے کہ مرنے کے بعد میں عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گا، میں خداوند کے آرام میں داخل ہو جاؤں گا۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، اور یہ ہمارا توبہ کے وقت ابتدائی بھروسہ بھی ہے، ہمارا اقرار بھی ہے۔ جیسے شادی کے وقت نکاح پر یہ اقرار کیا جاتا ہے، لوگ 50-60 سال بھی وفاداری سے ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی زندگی بسر کرتے ہیں، جن پر خدا کا فضل ہے۔ تو اس لیے اور طرح کے اقرار میں نہیں چھیڑتا، صرف اتنی بات سمجھو، اپنے خداوند پر جو ہمارا بھروسہ ہے، اس کو کمزور کرنے کے لیے، ایمان کا منکر کرنے کے لیے، ایمان سے ہٹانے کے لیے حالات آپ پر، مجھ پر اثر انداز ہوں گے۔ لیکن اگر ہمیں یہ یاد ہے کہ خداوند نے کہا تھا میرا راست باز بندہ ایمان سے، آگے کیا لکھا ہے؟ اگر وہ ہٹے گا، ہٹاتا کون ہے؟ اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش۔ آگے لکھا ہوا ہے ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں۔ ایمان سے پھر جانا، ہٹ جانا، گمراہ ہو جانا، ایمان کے جہاز کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے غرق کروا کے بیٹھ جانا، چند پیسوں یا کسی کے جسم کی خاطر اپنا ایمان بیچ دینا، یہ آزمائش ہے جو انسانوں پر آتی ہے، ایمانداروں پر آتی ہے، خادموں پر آتی ہے۔ اپنے پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ پطرس رسول کتنے بڑے بزرگ تھے، مسیح نے انہیں کہا مرغ ابھی 3 بار نہ دے چکا ہوگا کہ تو 3 بار میرا۔ ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے کہا خواب یہ سب تجھے چھوڑ دیں، سب تیرا انکار کر دیں، میں تیرا انکار نہیں کروں گا۔ اپنے پہ بھروسہ۔ مسیح نے کہا نہیں، تو 3 دفعہ میرا انکار کر دے گا۔ پھر اس نے کہا نہیں، یہ سارے تجھے چھوڑ دیں، میں نہیں چھوڑوں گا، میں یہاں تک کہ میں تو تیرے ساتھ مرنے کے بھی۔ اس نے کہا نہیں۔ وقت نے کیا ثابت کیا؟ موت کے خوف سے۔ جب ایک لڑکی نے کہا یہ بھی ان کے ساتھ تھا، اس نے کہا میں کیا کہہ رہی ہے تو میں تو اس کو جانتا نہیں کون ہے کون نہیں۔ آپ کسی بات میں اپنے پہ بھروسہ کر کے خدا کی توہین کر کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو مجھے اور آپ کو طاقت بخشتا ہے، اس کی طاقت لے کر ہی ہم اپنے اقرار پر قائم رہ سکتے ہیں، جان دینے تک وفادار رہ سکتے ہیں، شاباش حاصل کرنے والے بیٹے بیٹیاں اور نوکر بن سکتے ہیں۔ سادہ جملے میں مسیح نے کہا تھا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا خداوند میں قائم رہنے کے لیے جتنا بھی خدا کے کلام کا مطالعہ کر لو اتنا کم ہے، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا خدا کے کلام۔ اور پھر جیسے مسیح نے شمعون کے لیے
راز بتا دیا نا، میں نے تیرے لیے دعا کی ہے تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اس کا مطلب ہے کلام میں ہم مضبوط ہوں۔ کوئی بائبل اسٹڈی میں بھی آ جایا کرو، کوئی اچھی بات ہی سیکھ لو گے۔ دعائیہ میٹنگ کو سنڈے کی میٹنگ کی مانند بناؤ۔ بہتوں کے نزدیک تو دعائیہ میٹنگ تو میٹنگ ہی نہیں ہے اتوار، ہم سنڈے کرسچن ہیں۔ دعائیہ زندگی، خدا کے گھر میں نہیں آ سکتے، گھروں کے اندر مذبح بنائیے، تنہائی میں خدا کے حضور وقت گزاریں، تاکہ ایمان میں ہم اتنے طاقتور ہو جائیں کہ بندوق ہم پر تان لی جائے، ہمیں دھمکیاں ملیں، ہمیں کسی حوالے سے بھی خطرات کا سامنا کرنا پڑے، لکھا تم ایمان ہی سے قائم رہتے ہو۔ تو ادھر ہوگا تو جب ابن آدم آئے گا تو اس وقت بھی وہ شاباش دے گا کہ تو سارے حالات کے باوجود وفادار رہا، آئے اچھے اور جانتدار نوکر، شاباش۔ تو خداوند ایمان دیتا ہے جو مقدسوں کو ایک بار سونپا جاتا ہے، اور پھر انسان اس میں بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، ایمان سے سلطنتوں کو مغلوب کرتا ہے، ایمان سے وعدہ کی ہوئی چیزوں کو وہ حاصل کرتا ہے، وہ ایمان سے صدرک میثق عبدالنجو اور دانیل کی طرح وہ خدا کو خوش کرتا ہے اور خدا کے جلال کا باعث بنتا ہے۔ مسیح کا اقرار کرنا اور اس پر قائم رہنا، اور پھر اگر کوئی اور ایسا اقرار جس کی خدا کا کلام اجازت دیتا ہے، وہ انسانی رشتوں میں اگر ہم نے کہیں کیا ہوا ہے، تو میری آپ سے درخواست ہے اپنے اقرار سے نہ پھریں۔ کمپرومائزڈ میرج بسر نہ کریں، غور کریں جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے مسیح جس کا ہم اقرار کرے اس پر غور کرو۔ وہ اپنے باپ کا موسیٰ سے بڑھ کر وفادار رہا، اس کے گھرانے کا، اور آخر تک خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکارتا رہا، اس سے دعائیں کرتا رہا، اس کی طرف تکتا رہا۔ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، برا وقت ہم سے دور نہیں ہے۔ ایمان والے ہی ہیں جو انتہائی خطرناک حالات کا بھی مردانہ وار مقابلہ کریں گے اور قائم رہیں گے۔ جن کا ایمان سچا نہیں ہے، خالص نہیں ہے، قیمتی والا نہیں ہے، جنہوں نے ایمان میں ترقی کوئی نہیں کی ہے، ان کا قائم رہنا مشکل ہوگا۔ آئیں آج صبح ہم اس خدا کے سامنے جو اندیکھا خدا ہے اور ہمارے ایمان کے مطابق ہمارے درمیان موجود ہے، احترام کے ساتھ ہم سب اس کے حضور کھڑے ہوں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ میں نے کس کس کے ساتھ کیا اقرار کیا ہوا ہے، تو میں اس پہ قائم ہوں یا نہیں ہوں۔ میرا ایک دوست ہے، میرے سے جونیئر، بہت بڑا آفیسر بن گیا، ڈائریکٹر بن گیا بہت بڑا گورنمنٹ میں۔ ایک دن اس کو ملنے کے لیے گیا، چھوٹا تھا میرے سے عمر میں بھی، تو مجھے کہتا ہے ابھی کسی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، کہتا ہے شادی شدہ زندگی ایک قلعے کی مانند ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی وہ اس قلعے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو جو پہلے اس میں ہیں وہ اس میں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یار تو نے بات تو بڑی قیمتی کی ہے لیکن اس میں پوری سچائی نہیں۔ میں نے کہا میری بھی شادی ہوئی، میں تو اس قلعے میں سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، تو ہنس پڑا۔ میں نے کہا بات تیری جو ہے وہ اس میں کچھ سچائی ہے لیکن 100% نہیں ہے۔ سمجھنے والے سمجھیں کہ روح القدس آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کرو، اپنے من کی آنکھوں سے اپنے خداوند کی طرف دھیان لگائیں۔ زندگی میں ہر اکڑ کو چھوڑ دیں، ضد کو چھوڑ دیں، تکبر کو چھوڑ دیں، اپنی مرضی کے مطابق دوسروں کو چلانے کی روش چھوڑ دو۔ آپ دوسرے کو پھول کی طرح کھلنے نہیں دو گے، آپ اس کی شخصیت کو مسخ کر دو گے، اور عدالت میں آپ کو اس ظلم کا حساب دینا پڑے۔
आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें। मुश्किलात आती हैं, बदगुमानियाँ आती हैं, बशरी कमज़ोरियों का, बेवफाइयों का, बगावत का, सरकशी का, मुँह जोरी का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत छोटी वजूहात हैं बहनों भाइयों। खुदा बहुत बड़ा है, बुरे से बुरे शख्स को बदलता है, हालात को बदलता है, तर्ज़ ज़िंदगी को बदलता है, सोच के धारों को बदलता है, फजल की बख्शिश जो मैं नहीं कर सकता आप नहीं अपने लिए कर सकते, अपनों के लिए नहीं कर सकते, याकूब का कादर खुदा कर सकते, यसु का बाप आसमानी बाप कर सकते। ईमान तो रख कर देखे, ईमान तो रख कर देखे, अपने भरोसे पर कायम रहने की तजदीद तो करें। खुदावंद कुछ भी हो जाए, मैंने जुबान दी हुई है, मैं पलट नहीं सकती, मैं पलट नहीं सकता। यह है ईमानदार की बोली, यह है उसकी ज़बान। ये नहीं कि हवा का रुख देकर चला जाए, अपने मुफाद के मुताबिक चला जाए और अपनी खुशी का तालब होने की रवश से ज़िंदगी बसर की जाए। बहुत बड़ी गलती होगी, बहुतों को हम नुकसान पहुंचा देंगे और खुदा की हजूरी से भी हम गिर जाएंगे। रूहुल कुछ को खामोशी में हम मौका दें अपने दिलों में काम करने का। जो बातें उसने मेरे मुंह से नहीं निकलवाई वो खुद हमारे साथ करे, मेरे साथ करे, आपके साथ करे। हम धुलने के लिए आए हैं, हम रूहानी गुस्ल पाने के लिए खुदा के घर में आए हैं। उसकी आंख हम में से हर एक को देखती। शारास्क शिबरिस्त पकार उठे के रूहे पाक आ आ और मुझ पर ठहर जा, मुझे कायल कर, मेरा हाल मुझ पर जाहिर कर, मेरे अंदर अपनी रोशनी चमका ताकि सुबह का सितारा तलू हो जाए मेरे दिल में से। हालेलुया। आए हम दुआ करें, खुदावन मेरा जीवन किसी के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने, मेरे जीवन से किसी को दुख ना पहुंचे, मैं किसी के ज़ख्मों पर मरहम पट्टी तो रखने वाला हूँ, नमक छिड़कने वाला ना हूँ। खुदावन तो मुझे ऐसा बना दे, मेरे अंदर बर्दाश्त पैदा कर, तहम्मुल पैदा कर, दरगुजर चश्म पोशी करने का फजल, मुझे खुदी की मौत मरने की तौफीक दे। गरूर के सबब से दिल सख्त हो जाता है। फ़ख्र करें, शुक्र करें कि हमारा खुदा है, वो हमारा खुदा है। हम उसके हैं, वो हमारा है। रोटी वो देगा, इज्जत वो देगा, संभालेगा वो, अपनी अमानत की वो हिफाजत करके सही सलामत हमें अपनी आसमान की बादशाही में दाखिल कर देगा। ये वो करेगा जो हम नहीं कर सकते, जो हमारे खैर ख्वाह हमारे लिए नहीं कर सकते। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा देखा साइंत, मैं सबर दे नाल आस यहोवा देकर साइंत सारी दोस्त ने मेरे ते तरस खा। हालेलुया।
او خطرے دے ٹوئے دیکھو ہمیں نو قد کے لے آیا باہر او خطرے دے ٹوئے دیکھو بے آتو ہمیں نو قد کے لے آیا باہر چٹانوں تیرا کے پیر میں ریت بخشی قدمانوں استواری چٹانوں تیرا پیر میں ریت مبارک ہو تیرا حال جانو سب گاؤ آپ مبارک ہو بہنوں بھائیو آپ مبارک ہو آپ خدا کے گھر میں ہو گاؤ واؤ تے بھروسہ جس کا مہربان زندہ آسمانی پیارے خدا باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہم تائب دل کے ساتھ، احسان مند دل کے ساتھ، شکر گزار دل کے ساتھ تیری بارگاہوں میں آتے ہیں خدا، تیری بھلائی پر نگاہ کرتے ہوئے، تیری مہربانی پر نگاہ کرتے ہوئے، تیری شفقت پر نگاہ کرتے ہوئے خداوند تجھے مبارک کہتے ہیں۔ ہماری جانیں تیری بڑائی کرتی ہیں، ہم پر رحم ہوا ہے، تو نے ترس کھا کر اپنی شفقت کو ہم پر یوں ظاہر کیا کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو نے اس وقت ہم سے محبت کی، جب ہم اپنے گناہوں میں لت پت تھے تو نے اس وقت ہمیں گھورے سے اٹھایا اور خداوند ہماری ساری غلاظت کو اپنے بیٹے کے بیش قیمت خون سے غسل دیا۔ خداوند ہم اقرار کرتے ہیں ہم میں سے کوئی اس لائق نہ تھا اور نہ ہے، یہ فقط تیرا فضل ہے جو ہم پر ہوا۔ ہم اس بیش قیمت فضل کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور آج دوپہر خداوند ہم اپنے چھڑائے جانے کا، اپنی نجات کا، اپنے ایمان کا اور یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ تو ہی سب میں سب کچھ ہے، تو سب سے اوپر ہے، تیری مانند کوئی نہیں ہے خداوند، اور تو نے ہم سے لا زوال محبت کی ہے۔ ہم تیرے بیٹے کی موت کو یاد کرتے ہیں، اس کی قربانی کو یاد کرتے ہیں، اس کے بہائے ہوئے قیمتی خون کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہماری خلاصی سونے اور چاندی سے نہیں ہوئی ہے بلکہ تیرے بیٹے کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے۔ اس لیے خدا باپ، آج جب ہم تیری میز کے پاس آتے ہیں تو ہم خداوند اس میز پر تیری برکت چاہتے ہیں، اس روٹی کے لیے جو تیرے بیٹے مسیح یسوع کے
توڑے گئے بدن کا مشابہ ہے، اسے ایمان سے توڑتے ہیں، کیونکہ مسیح نے کہا تھا جو کوئی میرا گوشت کھاتا ہے اور میرا خون پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی قائم رہتی ہے۔ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے، میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ لہذا تیرے بیٹے کے توڑے گئے بدن کے لیے ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اسے توڑتے، اس میں شریک ہوتے ہیں، اپنے محسن کو ہم یاد کرتے ہیں اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیری برکت اس روٹی پر مانگتے ہیں۔ اور اسی طرح خداوند اس پیالے کے لیے بھی ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، جس کی بابت مسیح نے کہا تھا کہ یہ میرے خون میں وہ نیا عہد ہے جو بہتوں کی گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ اس پیالے کو اٹھا کر ہم اپنے محسن کے بہائے ہوئے بیش قیمت خون کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ خون بہائے بغیر معافی نہیں، اور ہمارے خداوند نے اپنا خون بہایا۔ دنیا کے معبود قربانیاں مانگتے ہیں، چڑھاوے مانگتے ہیں، ہمارا خداوند اپنا آپ ہماری خاطر صلیب پر لے کر قربان ہو گیا، اس نے کوہ کلوری پر ہمارا ہرجانہ ادا کیا، ہمارا فدیہ ہوا ہے، ہماری قیمت چکائی گئی ہے۔ لہٰذا اس پیالے کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور اس پیالے پر ہم تیری برکت چاہتے ہیں، اور جب ہم اس میں شریک ہوتے ہیں تو اس میں شریک ہونے کے وسیلے سے ہمارا ایمان تازہ ہو، ہم روح میں تسکین اور راحت اور تسلی اور اطمینان اور خوشی اور تازگی پائے خدا۔ اور جب یہ ہمارے بدنوں میں جائے، جہاں کمی ہے، جہاں گھاٹا ہے، جہاں کمزوری ہے، وہ بھی تیرے بیٹے مسیح کے بہائے گئے خون کے اس پیالے میں جب ہم شریک ہوتے ہیں تو اس میں شریک ہونے سے وہ بھی جاتی رہے۔ خدا تیرا فضل ہم پر ہو، تیری برکت ہم پر ہو، یسوع مسیح کے پاک نام سے آمین۔ بیٹھیے مہربانی سے، اور بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے قریب آ جائیں۔
सलीब पर हुआ था कुर्बान बचाने को मुझे। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब हुआ था कुर्बान बचाने को मुझे। आइए हम दुआ मांगे। खुदा बाप, हम तेरी पाक हुज़ूरी में झुकते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम सबों को तूने अपने बेटी की मौत को याद करने का फ़ज़ल दिया है। अपने दस्तरखान से हमें खिलाया है, हमें आसूदा किया है, हमें अपने गुनाहों का एहतसाब करने की तौफीक इनायत फरमाई है। हमें ये इकरार करने का फ़ज़ल दिया है कि सलीब पर मसीह हमारी खातिर कुर्बान हुआ है। वो हमारा मोहसिन भी है, वो हमारा मुनज्जी भी है, वो हमारा खुदावन भी है, वो हमारा आका भी है, वो हमारा बादशाह भी है और वो हमारा खालिक भी है। खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सारी जमात के लिए, तेरे कलाम के नज़ूल के लिए, इन हदियाजात के लिए। हम खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं। उन तमाम दरख्वास्तों को भी तेरी बारगाहों में पेश करते हैं। इन तमाम नामों पर भी तेरी रहमत का साया मांगते हैं, जिस ईमान के साथ तेरे मस्बा पर ये नाम गुजराने गए हैं। खुदावन पाक खुदा, हमारा भरोसा, तकिया और तवक्कुल ये है कि हमारा खुदा हमारी दरख्वास्त और ख्याल से कहीं बढ़कर करने की कुदरत रखता है। खुदा बाप, हम अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करते हैं, आलमगीर सलामती के लिए हम दुआ करते हैं, खित्तों की जंग बंदी के लिए हम दुआ करते हैं। और ये सारी बातें हमें इस बात की याद दहानी करवाती हैं कि तेरे बेटे की आमद करीब। हम सबों को तौफीक दे कि हम तेरी आमद के लिए तैयार बेखायुम सुफ्तफलाती, हमारी कुपियों में तेल बाकी रहे खुदावन, हमारे चिराग जलते रहे खुदा, हम में से कोई रहा हुआ मालूम ना हो। जब तेरे खादम ने आज याद दिलाया है, वक्त करीब है खुदा, हमें अपने गुनाहों से तौबा करने और तेरे बेटे को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की तौफीक दे। अपने बच्चों को अपने साथ लिपटे रहने की बड़ी तौफीक इनायत फरमा। तेरा खादम आज जब कोयटा के लिए सफ़र करता है, उसे हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, सलामती के लिए, पनाह के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और खुदावन अपने खादम के सफ़र को महफूज कर मुबारक ठहरा। कोयटा के लिए, बलूचिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, हम अपनी सरहदों पर तेरी सलामती चाहते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं खुदावन। और जिस ईमान, तवक्को, उम्मीद और भरोसे के साथ तेरे बच्चे तेरी हजूरी में आए, खुदावन अपने बच्चों को दुगना देकर रुखसत कर। हम सब के लिए दुआएं खैर करते हैं, दिन के बाकी हिस्से पर तेरी बरकत चाहते हैं। सारा दिन हमें संभाल, हफ्ता भर हम पर, हमारे बच्चों, घरानों पर अपनी निगाह करम टिका। हम सब बातों में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रिफ़ाक़त और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन। आप सबको सलाम, इबादत बर्खास्त है, आप जा सकते हैं।